حق اور باطل کا فرق کریں، جھوٹے اور سچے کا فرق کریں، غلط اور صحیح کو جانیں اور صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں، پھر ہو سکتا ہے تقدیر بدل جائے۔ ورنہ آج تو پھر بھی روٹی مل رہی ہے نا جی، اگر یہی حالات کو 2-4 مہینے سال اور رہے تو پھر ہمیں آج لوگ ہاتھوں میں پیسے پکڑ کر دوڑے لگا رہے ہیں، کہیں سے آٹا مل جائے، کہیں سے خرد و نوش کا سامان مل جائے، نہیں مل رہا۔ آپ کو اس لیے محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کے گھروں میں گندم پڑی، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں گندم کا انتظام ہے، لیکن یہاں بھی آپ ذرا بازار میں جا کر دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی حالتیں ہیں، یہاں بھی حالتیں۔ اور بعض علاقوں کے اندر آپ ذرا اخباریں اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، بعض علاقوں کے اندر لوگ جاتے ہیں اور اتنے رش ہوتے ہیں کہ بندے پیروں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں۔ ایک بندہ 8 بچوں کا باپ ہے، وہ آٹا لینے گیا، سارا دن دھکے لگ کے جناب وہ پیروں کے نیچے گرا اور مر گیا۔ ایک 6 بچوں کا باپ اور اس کی بیٹی کی کل شادی بھی تھی، وہ آٹا لینے کے لیے سارا دن ذلیل ہوتا رہا، وہ مر گیا۔ ایک عورت وہ مر گئی بیچاری، آٹا لینے گئی۔ آپ کو اس لیے ابھی محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ دیہاتی علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کے گھروں میں گندم پڑی ہے ابھی، لیکن یاد رکھو آنے والے وقت کے اندر یہ گندم ہی نہیں رہے گی جو حالات بن رہے ہیں۔ اس لیے آج سے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنی سوچ بدلو، وگرنہ وہ وقت آ جائے گا کہ آپ پیسے بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے لیکن آپ کو چیز کوئی نہیں ملے گی۔ اتنی مہنگائی ہوگی، اتنی قلت آ جائے گی ہر چیز کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو پلاننگ اس پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ لوگوں کو جس طرح مسلط کر کے ہمارے اوپر سارے زانی، شرابی، سارے سزا یافتہ لوگ، پھر بھی انہیں حکومت میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔